تدریس سب کچھ نہیں سکھاتی، سیکھنا تو سیکھنے والے کی عملی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ میں جب بھی کسی 3 سال کے بچے کو اسکول میں روتے ہوئے داخل ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے البرٹ آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے، اور البرٹ آئنسٹائن بھی اسکول جانے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے خیال میں اسکول ایک فوجی قسم کی جگہ ہے۔ اس کے خیال میں اسکول میں آزادی کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ البرٹ آئنسٹائن کے نزدیک سوچ کی آزادی بہت اہم تھی۔ وہ کوئی بات اس وقت تک نہیں مانتا تھا جب تک اسے سمجھ نہ آئے، اور اکثر ایسی حرکتوں پر اساتذہ کو بہت غصہ آتا تھا۔ وہ دن میں خواب دیکھتا یا خود سے کھیلتا رہتا تھا۔ آخرکار تمام اساتذہ نے اسے بیوقوف اور نالائق قرار دے دیا اور اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ لیکن آنے والے وقتوں میں البرٹ آئنسٹائن نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ اس نے ثابت کر دکھایا کہ وہ درست تھا اور دنیا غلط سوچ رہی تھی۔ ایسی ہی ایک غیر معمولی زندگی تھامس ایلوٹ ایڈیسن کی ہے، جس نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد ایجادات کیے، لیکن اسکول اپنی پوری زندگی میں صرف 3 ماہ اسکول جا سکا۔ باقاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود اس نے سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج اس کے نام سے زمانہ واقف ہے۔ ایڈیسن کو بچپن ہی سے کیا، کیوں اور کیسے جاننے کا شوق تھا۔ ایک دن تو مرغیوں کے ڈبے میں چلا گیا۔ اس نے مرغی کے انڈے لیے اور ان پر بیٹھ کیا۔ جب گھر والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے انڈے ٹوٹ گئے تھے اور ان کی زردی اور سفیدی اس کے کپڑوں پر چپکی ہوئی تھی۔ آئزیک نیوٹن کی مثال بھی لے لیجئے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اتنا کمزور اور چھوٹا تھا کہ اسے ایک مگ میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس بچے کے ایک دن بھی زندہ رہنے کی امید نہ تھی، لیکن کس کو معلوم تھا کہ وہ نحیف و نزار بچہ دنیا میں اپنا نام بنائے گا اور رہتی دنیا تک اس کا کام باقی رہے گا۔ نیوٹن کو بچپن میں اسکول اور اسکول کی کتابوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ نیوٹن کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میرے کام کو کیسے لیتی ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق میری مثال اس لڑکے جیسی ہے جو سمندر کے کنارے کیل ہی کیل میں سیپیوں کے انبار میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ لڑکا جانتا ہے کہ اس کے آگے سچ کا وسیع سمندر ٹھان سے مار رہا ہے، جس کی تہ میں اسے جانا ہے۔ یہ سب کہانیاں آپ کو بتائیں گی کہ کیسے غیر معمولی، ڈرپوک، ضدی، ہر درم، بدتمیز اور لڑاکا قسم کے بچے اپنی محنت، جستجو اور لگن کے ذریعے عظیم انسان بن گئے۔ یہ صلاحیتیں آپ کے بچے میں بھی اتنی ہی ہے جتنی آئنسٹائن، ایڈیسن، ولیم ہاروے، ابن سینا، حکیم محمد سعید یا کسی بھی دوسرے غیر معمولی فرد میں تھے۔ فرق صرف ایک بات کا ہے کہ ان کی ماؤں کو یقین تھا کہ ان کی گود میں ایک ایسا فرد پرورش پا رہا ہے جس کو آنے والے زمانے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ کا بچہ بہت منفرد ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو پوری دنیا میں اپنے بچے جیسا دوسرا بچہ ڈھونڈ کر دکھائے نا۔ اب آتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام کا جو المیہ ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی یہ سچی کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اس کی تعلیم اور اسکول پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ اس پر بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہمارے اسکول ہمارے بچوں کو وہ نہیں بناتے جو ہمیں دکھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ آج کے اسکول دینے سے قاصر ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس یقین کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں کہ ان کا بچہ یہاں سے جو سیکھ کر آئے گا اس سے اس کے اندر شعور، کارکردگی اور اعتماد بڑھے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خود ہمارے اسکول اور ان میں نافذ کیا گیا نظام ہی سب سے بڑا سبب ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن اسکولوں کو بہت خوب مانا جاتا ہے وہ ہمارے بچوں کو بہتر یا مضبوط نہیں کر رہے، انہیں معاشرے کا ناکام انسان بنانے کی محنت کر رہے ہیں۔ بچے جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ان کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے، چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں اس لیے بے اختیار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ اتنی ہی سختی اگر کسی دفتر میں پروفیشنل کے ساتھ برتی جائے تو وہ مزاحمت اور بغاوت پر آ جائے گا۔ اس پر مستضاد کاروباری اداروں میں تو اسٹریس مینجمنٹ اور بیہیویئر مینجمنٹ کے نام پر بھی
بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن اسکول میں پڑھنے والے بچے جس قرب اور تناؤ کی زندگی گزارتے ہیں، اس پر آج تک بالکل بھی کام نہیں کیا گیا۔ بلکہ اگر اسکول میں کسی بچے کے برتاؤ میں کوئی خامی پائی گئی تو بچے کے ذہنی یا جذباتی مسئلے کو سمجھنے کی بجائے اس پر اسکول انتظامیہ نے مزید سختی شروع کر دی۔ اب یہ بات پوری دنیا میں بڑی شد و مت سے کہی جا رہی ہے کہ اسکول کا ماحول اور قانون بچوں میں نفسیاتی مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ بچوں میں سیکھنے اور آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ بڑوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بچہ اسکول جانے سے گھبراتا اور بھاگتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکول بچے کو سیکھنے کا فطری ماحول فراہم نہیں کرتا۔ انسان کو قانون کی پابندیوں میں جکڑ کر اسے باندھا تو جا سکتا ہے، مگر اس کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہمارے اسکولوں کے قوانین ہمارے بچوں کو یوں ہی جکڑے ہوئے ہیں۔ اسکول کی تعلیم ہمارے سماجی نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ یقیناً بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی زندگی میں کام آنے والا ہے، لیکن کیا یہ چیزیں سکھانے کے لیے وہی نظام ضروری ہے جس میں آج بچوں کو قید کیا جاتا ہے؟ کیا بچے کو چند بنیادی چیزیں سکھانے کے لیے اس کے فطری شوق اور صلاحیتوں کو کچلنا ضروری ہے؟ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان لازمی چیزوں کے بغیر بھی بے شمار بچے زندگی میں کامیاب اور غیر معمولی بنے ہیں۔ ایسی چند مثالیں جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا آپ کو۔ جو لوگ کچھ سیکھ نہیں پاتے وہ اکثر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض گھروں میں تو بچوں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک نمبر کے پیچھے کیا محنتیں کی جاتی ہے، اور اگر توقع کے برخلاف ایک نمبر بھی کم آ گیا تو سمجھو بچے پر والدین کی جانب سے سختی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں کا نظام کسی سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو نظام تعلیم دیکھ رہے ہیں وہ تاریخ کا تسلسل ہے، سائنسی تحقیق نہیں۔ اس کا آغاز یورپ میں پروٹسٹنٹ اصلاحات کے دوران ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو بائبل تو پڑھائی جائے لیکن وہ اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے، کیوں کہ اس دور میں کلیسا کے بارے میں کوئی سوال کرنا بغاوت مانا جاتا تھا۔ سیاسی تحریب کے باعث ایک دور ایسا آیا کہ کلیسا کا دباؤ تو ختم ہو گیا، لیکن جب حکومت بدلی تو اس نے بھی تعلیمی نظام کو جوں کا توں جاری رکھا، اور یہاں اگرچہ موضوعات تو مذہبی لادینی ہو گئے مگر نظام اور مزاج وہی برقرار رہا۔ گاہے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی کوششیں تو ہر خطے میں ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلا، جس کی وجہ سے اسکول کے نظام میں کوئی نمایاں بہتری نہیں آئی۔ چنانچہ پڑھاؤ اور امتحان لو اور طالب علم کا معیار جانچنے کے لیے کم یا زیادہ نمبر دو، گریڈ سے زیادہ ہو تو اسے ذہین مانو، اگر کام مکمل نہ ہو تو سزا دو۔ اس قسم کے معیارات کی وجہ سے بچے کی حقیقی خوبیاں دب کر رہ جاتی ہے اور بچوں کو انسانی معیارات سے زیادہ مشینی انداز سے پرکھا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے اندر تجسس اور جاننے کا جو فطری جذبہ پایا جاتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ اس پر مزید ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے سامنے اسکول انتظامیہ، پرنسپل، استاد اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ بچے کی نظر میں ان کی تصویر کسی ظالم سی رہ جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں، اور بھلا کوئی انسان کسی ظالم سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ جب وہ اپنے استاد اور پرنسپل ان سب لوگوں کو ظالم سمجھتا ہے تو بھلا کس انسان ظالم سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے جن عظیم لوگوں کا ذکر اس ویڈیو کے ابتدا میں کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچپن ہی میں اسکول چھوڑ دیا یا اسکول سے نکال دیے گئے۔ اگر وہ اسکول میں مزید کچھ عرصہ رہ جاتے تو شاید اتنے ذہین اور عظیم انسان کی صورت میں دنیا کے سامنے نہ آ پاتے۔ سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا سیریز کا ایک اور اہم ویڈیو تھی۔ یہ بچہ سیریز ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ میرے چینل پر پڑے ہوئے بچوں کے تربیت کے حوالے سے اور بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جائیے وہ ویڈیوز دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔
والسلام۔